شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 100 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہرا بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے، پھر بھی انہیں ساتھ ملا لیا جائے گا۔ بہمن جازویہ نے کہا لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزارہ جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے لشکر میں نیا خون شامل کرنا پڑے گا۔ ان جوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہنشاہی کو، ان کی غیرت کو اور ان کے مذہب کو للکارا ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیا تو ان پر زرتش کا قہر نازل ہوگا۔ ان کی جوان اور کنواری بہنوں کو مسلمان اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ مہرا بن بہرام نے کہا، اطلاع تو یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری برائے نام ہے، ہر شہر اور ہر قلعے میں ہمارے اپنے آدمی موجود ہیں۔ شیرزاد نے کہا، اس وقت وہ مسلمانوں کی ملازمت میں ہیں، لیکن انہیں جب پتہ چلے گا کہ فارس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا ہے تو وہ اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ بہمن جازویہ نے شیرزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو، مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں مسلمان اپنے مفتوح اور محکوم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بے وفائی نہیں کرتا۔ اگر فاتح اپنے مفتوح کی جوان اور حسین بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اس کی عزت اور اموال کو تحفظ دے تو مفتوح ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ نہ صحیح شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا، اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں، یہ ان سالاروں سے پوچھیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان قلعہ بند ہوں گے، انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 گنا نفری ہونی چاہیے۔ میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خیال بھی رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے۔ اس عرصے میں خالد اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بالکل ہی بدل جائے گی۔ اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ حملہ کریں گے۔ کیا خالد کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ کسریٰ کے جانشین نے پوچھا۔ یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے، بہمن جازویہ نے کہا۔ دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا۔ خالد جدھر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی، میں اسے عراق سے دور روک لوں گا۔ ناظرین، بہمن جازویہ کو وسیع اختیارات مل گئے۔ اس نے اپنے لشکر میں ان سپاہیوں کو زیادہ ترجیح دی جو مسلمانوں سے لڑ چکے تھے، اس کے ساتھ ہی نئی بھرتی شروع کر دی۔ نوجوانوں کو ایسا بھڑکایا گیا کہ وہ ہتھیاروں اور گھوڑوں سمیت لشکر میں آنے لگے۔ ناظرین، عیسائیوں کو زیادہ مراعات دے کر فوج میں شامل کیا گیا۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں کو مدائن بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ خالد اپنے لشکر کو عراق سے نکال کر لے گیا ہے اور جو مسلمان فوج پیچھے رہ گئی ہے اسے یہیں ختم کرنا ہے اور زندہ بچے رہنے والے مسلمانوں کو صحرا میں بھٹک بھٹک کر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بنی تغلب سے اب یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری لڑائی لڑیں گے۔ عیسائی قبیلے بنی تغلب کے ایک سالار نے فارس کے سالاروں سے کہا، ہم ایک بار پھر وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے جو ایک بار کھا چکے ہیں۔ عین التمر سے مہرا بن بہرام اپنی ساری فوج لے کر نہ بھاگتا تو مسلمان
مسلمان وہیں ختم ہو جاتے، ہم اپنی لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں مسلمانوں سے اپنے سردار عکا بن ابی عکا کے خون کا انتقام لینا ہے۔ ہم تمہاری مدد اور تمہارے ساتھ کے بغیر مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، کیا تم اپنی لڑائی الگ لڑو گے؟ بہمن جازویہ نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان ہم دونوں کو الگ الگ شکست دے دیں؟ لڑیں گے تمہارے دوش بدوشی۔ بنی تغلب کے سردار نے کہا، میری عقل میرے قابو میں ہے، ہمارا دشمن مشترک ہے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن تم پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمیں خالد کا سر چاہیے۔ خالد یہاں نہیں، مہرا بن بہرام نے کہا، وہ جا چکا ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ عیسائی سردار نے کہا، زندہ تو ہے، ہم پہلے ان کے ان دستوں کو ختم کریں گے جو یہاں ہیں، پھر ہم خالد بن ولید کے پیچھے جائیں گے، وہ خود آئے گا، وہ دستوں کی مدد کو ضرور آئے گا، لیکن یہاں موت اس کی منتظر ہوگی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، دوسری طرف یہ مسلمان جاسوس مدائن میں عیسائی بن کر شاہی استبل میں نوکری کرتا رہا تھا، اس لیے وہ عیسائیوں میں گھل مل گیا تھا۔ اس نے سالار زبرقان بن بدر کو بتایا کہ آتش پرستوں کی نسبت عیسائی قبیلے خالد کے زیادہ دشمن بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فارس کے سالاروں سے کہا کہ وہ پیچھے رہیں، مسلمانوں پر پہلا وار عیسائی قبیلے بنی تغلب، نمر اور ایاد ہی کریں گے۔ ناظرین، سالار زبرقان بن بدر نے مدائن کی یہ رپورٹ سنی اور اسی وقت 2 قاصد بلائے، انہیں کہا کہ 2 بہترین گھوڑے لیں اور اڑتے ہوئے دومت الجندل پہنچے۔ زبرقان نے انہیں خالد کے نام زبانی پیغام دی اور سالار اعلیٰ ابن ولید سے یہ بھی کہنا کہ جب تک انبار میں آخری مسلمان کی سانسیں چل رہی ہوں گی، دشمن شہر کے اندر نہیں آ سکے گا۔ زبرقان بن بدر نے قاصدوں سے کہا، تو آ جائے گا تو ہمیں سہولت ہو جائے گی، نہیں آ سکو گے تو وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم اپنے سینوں میں لیے یہاں تک آئے ہیں۔ اور ابن ولید سے کہنا کہ دومت الجندل کی صورتحال تجھے آنے دیتی ہے تو آ، اور اگر تو وہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو ہمیں اللہ کے سپرد کر، ہم اسی طرح لڑیں گے جس طرح تیری شمشیر کے سائے تلے لڑتے رہے ہیں۔ ناظرین، ان قاصدوں کو روانہ کر کے سالار زبرقان نے چند ایک اور قاصدوں کو بلایا اور ہر ایک کو اس کی منزل بتائی۔ ناظرین، ان قاصدوں کو ان شہروں میں جانا اور وہاں کے سالاروں کو بتانا تھا کہ خالد کی غیر حاضری سے آتش پرستوں نے کیا تاثر لیا ہے اور وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، پیغام میں زبرقان نے یہ بھی کہا کہ اس نے دومت الجندل کو قاصد بھیج دیا ہے، اگر وہاں سے مدد نہیں آئی تو ہم ایک دوسرے کی مدد کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دشمن کے مقابلے میں نفری پہلے ہی توڑی تھی، وہ بھی بکھری ہوئی تھی۔ اس صورت میں کہ دشمن بیک وقت تمام ان شہروں کو جن پر مسلمانوں کا قبضہ تھا محاصرے میں لے لیتا تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دونوں طرف بے پناہ سرگرمی شروع ہو گئی۔ عیسائی قبیلوں کے سرداروں نے بستی بستی جا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، وہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے تھے جو عیسائی نہیں تھے، وہ بت پرست تھے۔ ناظرین، عیسائیوں کی جوان لڑکیاں بھی غیر مسلم بستیوں میں چلی گئیں، وہ عورتوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی تھیں کہ وہ اپنے مردوں کو، جوان بھائیوں اور بیٹوں کو باہر نکالیں، ورنہ تمام جوان لڑکیوں کو مسلمان اپنے ساتھ لے جا کر لونڈیاں بنا لیں۔ ایسے نعرے بھی ان لڑکیوں نے لگائے، ہم مسلمانوں کی لونڈیاں بننے جا رہی ہیں۔ اور دوسرا نعرہ جو بستی میں لگ رہا تھا وہ یہ تھا، اپنے مقتولوں کے انتقام کا وقت آ گیا ہے، باہر آؤ، انتقام لو۔ ناظرین، ادھر مدائن میں فارس کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب لشکر میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی تھی۔
جو جوش سے پٹھے جا رہے تھے۔ انہیں میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی تو وہ جانتے تھے، ان میں انہیں مزید طاق کیا جا رہا تھا۔ بہمن جازویہ تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ خود مشقوں کی تربیت اور مشقوں کی نگرانی کرتا تھا۔ اس کے ساتھی سالار اسے کہتے تھے کہ حملہ جلدی ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ خالد واپس نہیں آئے گا۔ اگر اسے واپس آنا ہی ہوا تو وہ لشکر کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچے گا جب عراق کی زمین پر کھڑا ہونے کے لیے اسے ایک بالش بھر بھی زمین نہیں ملے گی۔ مسلمان جن شہروں پر قابض تھے وہاں کی سرگرمی اپنی نوعیت کی تھی۔ ناظرین، ہر شہر میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ انہوں نے کم تعداد سے قلعوں کے دفاع کی مشقیں شروع کر دی تھی۔ لاکھوں کے حساب سے تیر اور پھینکنے والے برچھے تیار ہو رہے تھے۔ ناظرین، سالاروں نے مجاہدین کا ایک ایک چھاپا مار جیش تیار کر لیا تھا۔ انہیں زیادہ وقت قلعوں کے باہر گزارنا اور عام راستوں سے دور رہنا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ دشمن شہر کا محاصرہ کر لے تو عقب سے اس پر ضرب لگاؤ اور بھاگوں کے اصول پر چھاپے اور شب خون مارتے رہیں۔ ناظرین، خالد کی غیر حاضری میں سالار عاصم بن عمرو کے بھائی قعقاع بن عمرو مفتوحہ علاقوں میں مختلف شہروں میں مقیم دستوں کے سالار تھے۔ ناظرین، اس کا ہیڈ کوارٹر حیرہ میں تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف حیرہ کے دفاع تک محدود نہیں تھی۔ ناظرین، عراق کے تمام تر مفتوحہ علاقے کا دفاع اس کی ذمہ داری میں تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں بکھرے ہوئے تمام سالاروں کو ہدایات بھیج دی تھی۔ اس نے سب کو زور دے کر کہا تھا کہ دومت الجندل سے خالد اور اپنے لشکر کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یہ سمجھ کر لڑنے کی تیاری کریں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ ناظرین، قعقاع نے ایک کارروائی یہ کی کہ خالد نے جو دستے دریائے فرات کے پار خیمہ زن کیے تھے ان میں سے زیادہ تر نفری کو ہیرا میں بلا لیا تاکہ اس شہر کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ ناظرین، قعقاع کا اپنا جاسوسی نظام تھا۔ اس کے ذریعے قعقاع کو اطلاع ملی کہ فارس کا لشکر کہاں کہاں جمع ہوگا۔ یہ دو جگہیں تھی، ایک حسید اور دوسرا خنافس۔ ناظرین، یہ دونوں مقام انبار اور عین التمر کے درمیان تھے۔ قعقاع نے اپنے ایک دستے کو حسید کو اور دوسرے کو خنافس اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ فارس کی فوج وہاں آئے تو اس پر نظر رکھیں اور فوج کسی طرف پیش قدمی کرے تو اس پر چھاپے ماریں اور اس پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالتے رہیں، شب خون بھی ماریں۔ یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول دستے آئے ہوئے تھے۔ ناظرین، وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گاڑنے شروع کر دیے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 101 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔